آدھے سر کی درد یا میگرین، اس کا کوئی سر حل ہے؟ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کس درد کو ہم میگرین کہیں گے؟ خون کا بہاؤ کا تیز ہونا، کم ہونا، باڈی کے ایک حصے کا سن ہو جانا، آنکھوں کے آگے تبدیلیاں آ جانا، چکروں کی کیفیت ہو جانا، تو یہ چیزیں تو دوسرے سر درد میں نہیں ہوتی. یہ خاص میگرین کا خاصہ ہے. شدید پیک ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ الٹیاں بھی کرتے ہیں، پھر ان کو لائٹ بہت بری لگتی ہے اور وہ اندھیرے کمرہ ان کو ریلیف دیتا ہے. اگر میگرین شروع ہوئی ہے، کیا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے کہ ہم اس کو فوری جو ہے وہ اس سے ریلیف لے لیں؟ آدھے سر کی درد یا میگرین، اس کا کوئی سر حل ہے؟ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ کوئی آج تک سر پتہ چلا ہے؟ وہ مریض سال سے اس سے فائٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکل رہا. سر تو میگرین جو ہے وہ اب سبھی کو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور بہت سے دفعہ لوگ میگرین کو آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں میگرین کی شکایت ہے، اکثر نکلتی نہیں ہے، اور بہت دفعہ واقعی وہ صحیح بھی ہوتے ہیں. سر آپ کی مطلب اس کو ہم کیٹیگرائز کیسے کریں گے؟ کس درد کو ہم میگرین کہیں گے؟ بنیادی طور پہ میگرین ہوتا ہے ایک تیز درد ہے، سیویئر ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈسیبلنگ ہے. ڈسیبلنگ کا مطلب یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے. میجورٹی مریض ہے وہ کام جاری نہیں رکھ سکتا، آپ کو رکنا پڑے گا. ریٹائرمنٹ، بریک، آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں لیٹ جانا، یعنی کہ آپ وہ کام لائف سٹائل کو چینج کر دیں. اسی لیے تو اگر کسی کو ایک مہینے میں 6-7 دفعہ سے زیادہ سر درد ہو رہا ہے اور وہ میگرینس ہے، اس کا مطلب یہ کہ مہینے میں ایک ہفتہ ضائع. تو کیا سر آدھے سر کی درد کو ہی میگرین کہیں گے یا یہ پورے سر میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں، وہ نام آدھے سر بالکل رکھا ہے، مگر بہت دفعہ یہ پورے سر کا درد بھی ہے. کامن ہے، ٹھیک ہے، وہ شروعات بات ادھر سے ہی ہوتی ہے تو وہ آنکھ کو متاثر کرتا ہے، ایک حصے کو متاثر کرتا ہے زیادہ، مگر یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر نام آدھے سر ہے تو آدھے سر ہی کا درد ہے. ہماری جو فیصلے کی بنیاد ہے نا تشخیص کرنے کی، وہ پوری سٹوری کے اوپر ہے. اس کی جو مین جو پیوٹل پوائنٹ ہے، ایک تو یہ کہ جی اس کی شدت ہونی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو وہ کرپلنگ ہے. دوسرا یہ کہ اس کی شدت کے نتیجے میں بہت سی اور علامات آپ کے جسم کے اوپر آتی ہیں، کیونکہ یہ کوئی وہ والا سر نہیں درد جس کو کھچاؤ کہتے ہیں پٹھوں کا. یہ بیماری ہے، خون کا بہاؤ کا تیز ہونا، کم ہونا، اور اس کے نتیجے میں کبھی کبھی باڈی کے ایک حصے کا سن ہو جانا، آنکھوں کے آگے تبدیلیاں آ جانا، نظر دھندلا جانا، باقاعدہ چکروں کی کیفیت ہو جانا. تو یہ چیزیں تو دوسرے سر درد میں نہیں ہوتی. یہ خاص میگرین کا خاصہ ہے کہ وامٹنگ بھی ہوتی ہے، اور 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ کھنچے تو جب شدید پیک ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ الٹیاں بھی کرتے ہیں. وہ الٹی بھی کرتے ہیں، پھر ان کو لائٹ بہت بری لگتی ہے اور وہ اندھیرے کمرہ ان کو ریلیف دیتا ہے، نیند ان کو ریلیف دیتی ہے. اور ہائی ڈوز میں جب بھی دوائی دی جاتی ہے سر درد کی، اس کو فرق ڈالتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرا سر درد ہے جو کہ اسٹریس ہیڈ ایک، ٹینشن ہیڈ ایک ہے، جو کہ ہلکا ہلکا رہتا ہے، اس کو درد کی دوائیاں بھی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی اس میں. بات یہ ہے کہ اگر 5-7 دفعہ آپ کو مہینے میں سر درد ہو جاتا ہے تو آپ ایک ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو کہ ایک ہفتہ ضائع کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ ایسی مجبوری ہیں، ایسے کام ہیں، یو کانٹ ٹیک آف فرام ورک. ایک ہفتہ آپ مہینے میں ایک ہفتہ چھٹی تو نہیں لے سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیں پراپر مینجمنٹ پلان، جس کے اندر میگرین سے بچاؤ کی دوائیں شروع کرنی چاہیے. اب آپ کو درد ہے یا نہیں ہے، آپ وہ دوائی کھائیں تاکہ آپ کو ہونے کی شرح کم ہو جائے. اگر ہو تو اس کی شدت مینیجبل ہو جائے، کم ہو جائے، اور پھر وہ اس حد تک آ جائے کہ وہ کبھی کبھی دوائی سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، کچھ میگرینرز ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں، جو خوش قسمت میگرینرز ہیں، مہینے میں 2 دفعہ درد ہوتا ہے تو ان کو صبح شام دوائی کیوں کھائیں گے؟ وہ 2 دفعہ تو اب 2 دفعہ کی دوائی کھائیں تو بریک تھرو علاج ہے، یعنی کہ صرف تکلیف ہو تو علاج کریں. اور اکثر اب آج کل دوائیاں گولیاں بھی اس طرح کی آ گئی ہیں، اسپریز ایسے آ گئے ہیں کہ جو اس کو ادھر ہی دیر اینڈ دین دبا دیتے ہیں، تو وہ ایک علاج ہے اس کا. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ لبرٹی نہیں ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو مستقل دوائی کھانی پڑتی ہے. سر اگر میگرین شروع ہوئی ہے، فار ایگزامپل آج صبح شروع ہوئی ہے، تو کیا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے کہ ہم اس کو فوری جو ہے وہ اس سے ریلیف لے لیں، یا اس نے اپنا کورس پورا کرنا ہے؟ یعنی اگر ایک دن ہونی ہے تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کو یوز کیا جائے. بالکل اویلیبل ہے، دوائیوں کا کمبینیشن ہے، میڈیکیشنز ہیں، جس سے فار ایگزامپل نارملی لوگ پیراسیٹامول کی الگ الگ پریپریشن باہر ملتی ہیں. پیراسیٹامول سائنس کے درد کی، پیراسیٹامول مائگرین کے درد کی، وہ ایفیکٹو ہیں، وہ اسی لیے وہ چلتی ہیں. تو پہلے درجے میں تو ان کا استعمال ہے. دوسرے درجے میں وہ NSAIDs جن کو کہتے ہیں، جن کو پین کلرز بھی کہتے ہیں، بہت کامن آئبوپروفن کی الگ الگ قسم کی پریپریشنز ہیں. وہ ہائیلی افیکٹو جو ہائی ڈوز میں دیتے ہیں. اور پھر کچھ اسپیسیفک دوائیاں جو صرف میگرین ہی کا سر درد اس طرح ختم کرتی ہیں کہ وہ
جو پھولی بھی خون کی رگ ہے اس کو ذرا سکیڑ دیتی ہیں تو وہ علامات چلی جاتی ہیں. تو یہ اس کا اسپیسیفک علاج ہے، اور اسی لیے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا درد، اسی لیے تو نام رکھنا درد کا بہت ضروری ہے کہ ہے کیا. اگر مائگرین ہے تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ مجبوری میں کیا دوائی لیں گے، کیا لائف سٹائل چینجز کریں گے تو ہم آدھے پونے گھنٹے میں درد سے ریلیف لے سکتے ہیں، اور وہ باقی دن آپ کا افیکٹو ہوگا. ورنہ پورا دن ضائع ہے. 6-8 گھنٹے سے لے کے 2-2 3-3 دن تک مائگرین کا درد چل سکتا ہے. تو آپ خود امیجن کریں کہ آپ کے 3 دن ضائع ہوتے ہیں ایک ہی اسٹریچ میں، تو بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے. تو سر اس کی وجوہات میں کیا صرف نالیوں کا پھولنا ہے یا کوئی اور بھی جو ہیں وہ اس کے اسٹیمولنٹس یا اس کی علامات ہیں جو اس کی وجوہات ہیں؟ کچھ علامات، کچھ چیزیں تو سب کے لیے کامن رہتی ہیں، اور اگر آپ گوگل بھی کریں تو پہلے 8-10 الفاظ سب کو پتہ ہیں کہ فار ایگزامپل کھانے پینے کی کچھ چیزیں مشہور نوٹوریس پرابلمز ہیں. چاکلیٹ ہے، کافی ہے، ہائی ڈوز کیفین جب جاتی ہے تو وہ بھی، چیز کا استعمال ہے. تو کافی، چیز، چاکلیٹ تو مشہور ہو گئی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے پرزرویٹیوز ہیں، یہ سالٹس ہیں جو کہ ٹیسٹ انہینسرز ہوتے ہیں. اور ایک چپس ہے، چپس کا پیکٹ ہے، اس میں کبھی اس میں فلیور ایڈ ہو گیا ہے چیز کا، تو کبھی باربیکیو کا جو کہ ایگزیکٹلی ایگزسٹ نہیں کرتا، مگر وہ کیونکہ وہ سالٹس ایسے اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لیے، یہ نوٹوریس ہیں. جو کولا ڈرنکس ہیں، خاص طور پہ جو بلیک کولا ڈرنک ہے وہ بہت کامن ہے. اور اسی طرح ہر بندے کی کچھ خاص، جیسے کہ ایک اسٹرانگ اسمیل ہو گئی، پیٹرول کی اسمیل ہو گئی. تو کچھ لوگوں کی اپنی یونیک پرابلم ہے. کچھ نٹس ہیں جو کہ کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. تو لوگ پھر اس میں اپنی آئیڈینٹیفائی کر لیتے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، اور اس سے ذرا سے اوائڈ کیا جائے. یعنی کہ ایکسٹرنل اسٹیمولنٹس بھی ہیں، آپ کو ماحول سے جو اسٹیمولنٹس ملتا ہے وہ بھی ایک اس کا فیکٹر ہو سکتے ہیں. بالکل، کھانے پینے کا بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر ہیٹ ایکسپوجر ہے، جیسے گرمیاں تیز ہوتی ہیں تو 12-1 بجے کے قریب مائگرین ٹریگر ہو جاتا ہے، بہت کامن ہے. لمبے سفر میں گئے تو بہت دیر دھوپ پڑی، موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسٹریٹ دھوپ پڑ رہی ہے، مائگرین ٹریگر ہو جائے گا. تو یہ تو کامن ٹریگرز ہیں. رمضان میں جب شوگر لیول ذرا لو ہوتا ہے مائگرین ٹریگر ہو جاتا ہے. رمضان میں جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے مائگرین ٹریگر ہو جاتا ہے. صبح ناشتہ کر کے نہیں نکلتے، چائے وائے پی لیتے ہیں، 2 گھنٹے شوگر لیول لاس کرتی ہے، 12 بجے 11 بجے گر گئی، بچوں کو اسکول میں مائگرین ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کام کرنے والوں کو مائگرین ہو جاتا ہے. تو یہ بہت لائف سٹائل کا تو بہت ہی امپورٹنٹ کردار ہے اس کے اندر. چلے سر، بہت شکریہ سر، تھینک یو.